17 ربیع الاول کو حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک محمد آیا اور اس کے بعد محمد کے گھر میں 11 محمد آیا، اور یہ مہینہ کلی محمدوں کی آمد کا مہینہ ہے، اور آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً وہ شاعری کی جو زیب دیتی ہے آل محمد کے لیے، اور مصرے اگر کہے جائیں تو آل محمد ہی کی شان، نہیں تو مصرے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آیت آئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز فحش کاموں سے اور برائیوں سے بچاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہی اکبر ہے۔ سلامت رہے، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مجھے کچھ پڑھنا نہیں تھا، لیکن میں ایک تمہید بنا دوں جو مجھے ابھی آپ کے سامنے منقبتیں پیش کرنا ہے، تو میں تمہیداً کچھ جملے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وَلِذِكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، نماز ہر چیز ہر برے کام سے بچاتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ اب اس پر بھی غور کر لیں اگر امت مسلمہ کہ خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ نماز فحش اور برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اکبر ہے، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ یعنی اگر آیت کے تسلسل کو دیکھیں تو آیت یہ بتاتی ہے کہ جو نماز سے بھی افضل ہو وہ ذکر اللہ اکبر ہوتا ہے۔ نماز کا ذکر ہے، نماز میں بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آیت تفسیر یہی بتاتی ہے کہ نماز میں بھی ذکر اللہ ہی ہوتا ہے۔ بھائی اللہ اکبر سے نماز شروع ہو رہی ہے تو اللہ اکبر بھی ذکر اللہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر نماز میں جتنا ذکر کیا جا رہا ہے سب کا سب ذکر اللہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب اللہ نے وَلِذِكْرُ اللَّهُ اکبر کہا تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے جو میں نے کہا ہے، معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ نماز تو سمجھ میں آ گئی، یہ ذکر اللہ کیا ہے کہ جو سب سے اکبر ہے؟ کہا ذکر اللہ بھی ہم ہیں، اکبر بھی ہم ہیں، ذکر اللہ بھی ہم ہیں۔ توجہ فرمائی نا، ذکر اللہ بھی ہم ہیں اور اکبر بھی ہم ہیں۔ اب تسلسل جڑا اور جملہ یہاں تک پہنچا کہ جب کہہ دیا کہ نماز فحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر ہے، تو اب دونوں جملوں کا اگر جوڑا جائے تو اللہ، بہت سی باتیں ہیں ہم ذہن قدرت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن علماء نے جو تفسیر کی اور ائمہ نے جو ہمارے حوالے جملے کیے، جو میں نے ابھی جملہ حدیث معصوم آپ کے حوالے کی کہ ذکر اللہ بھی ہم ہیں اور اکبر بھی ہم ہیں، تو اگر دونوں جملوں کو جوڑا جائے تو شاید نتیجہ یہ نکل آئے کہ نماز وہی فحش اور برائی سے بچائے گی کہ جس نماز کے بعد علی کا ذکر آ جائے، مصطفیٰ کا ذکر آ جائے۔ آپ دیکھیے نا کہ بڑے بڑے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود کرپشن ہو رہی ہے۔ اتنا مشکل جملہ والے نہیں کہا، اس کے باوجود ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بے ایمانی ہو رہی ہے، اس کے باوجود دھوکہ دہی ہو رہی ہے، اس کے باوجود چیٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں بچا پا رہی یہ نماز؟ ان گناہوں سے کیوں نہیں بچا پا رہی؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھ رہے ہو مگر روح نماز کو نہیں جانتے۔ بے روح نمازیں، بے روح نمازیں۔ تو دیکھیے ختم ہو گئی بات، اور یہ صرف 5 یا 7 منٹ، اور اس کے بعد شعر و شاعری آپ کے حوالے کروں گا، اس لیے کہ 6 شعبان ہے اور جتنے بھی معصومین کی آمد اور ورود اور نزول اور ظہور ہو چکا ہے، تو چاہتا ہوں کہ سب کی خدمت میں آپ اور ہم مل کے، میں نہیں بلکہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے نذرانہ عقیدت اور نذرانہ مودت اہل مودت کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیے جب بات آ گئی روح کی، روح نماز، تو معصوم کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ حدیث آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ جب بات آئی تینت معصوم کی اور جب بات آئی ہماری تینت،
تو دیکھیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی تینت ہے مٹی. تو قرآن کہہ رہا ہے میرے عزیزوں، ہر نبی کی تینت ہے مٹی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک. جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے اعتراض کیا جناب مریم پر، اور جب بات ہوئی ہے، جب یہ نصارہ نجران پیغمبر کی خدمت میں آئے اور انہوں نے پہلے مناظرہ کیا اور جس کے بعد مباہلہ ہوا ہے، تو مناظرے میں یہی بات رکھی گئی کہ بھائی عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. تو پیغمبر نے دلیل مانگی تو ان کے پاس دلیل نہیں تھی. ان کے پاس صرف یہ دلیل تھی کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے. تو وہاں اللہ نے آیت اتار دی کہ دیکھو عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہی ہے. دیکھیے دلیل دے دی میں نے، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہی ہے. ہم نے انہیں مٹی سے خلق کیا اور پھر ہم نے کہا کون، تو یہ ہو گئے. تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی مٹی سے بنا ہوا، ہر نبی کی تینت تراب. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی تینت تراب. اور جب بات آئی خود معصوم کی تو بڑی مشہور حدیث ہے، اور میں پہلا لفظ کہوں گا حدیث آپ کو یاد آ جائے گی کہ معصوم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلقنا، پروردگار نے ہمیں خلق کیا. اب ایک لفظ ہے اور وہ لفظ سے آپ آشنا ہے، اور اس لفظ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر سمجھاؤں گا تو یہ آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، یہ آپ کی شان میں بے ادبی ہو جائے گی کہ اگر میں وہ لفظ سمجھاؤں. ان اللہ خلقنا من علیین، یہ لفظ ہے، آپ بچپن سے واقف ہیں، ہمیں علیین سے خلق کیا. وَخُلِقَ أَرْوَاحُنَا فَوْقَ ذَلِكَ، ہمارے جسم علیین سے خلق ہوئے اور ہماری روحیں اس سے بھی اوپر کسی شے سے خلق ہوئی. اس شے کا نام نہیں بتایا. ہے میرے ساتھ؟ بڑی نازک اور بڑی معرفت والی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ سب صاحبان معرفت بیٹھے تھے. ہمارے جسم اللہ نے علیین سے خلق کیا. علیین آپ کو پتا ہے، میں نے کہا نا کہ سوء ادب ہو جائے گا. علی کی جمع ہے علیین، اعلیٰ کی جمع ہے علیین. کا علیین سے ہمارے جسم خلق ہوئے اور ہماری روحیں اس سے بھی بلند کسی شے سے خلق ہوئی. اب وہ بلند شے کیا ہے یہ صرف بلند ہی جانے، اور بلند کو عربی میں علی کہا جاتا ہے. توجہ ہے، اور بلند کو عربی میں علی کہا جاتا ہے. اور پھر اب یہ جملہ آپ کو محفوظ کرنا، میں نے انبیاء کی ایک تینت آپ کو بتا دی، انبیاء کی تینت آپ کو بتا دی. اب خوش ہو جائیں میں اور آپ، اب میں اور آپ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ وہ آقا نہیں جو اپنے غلاموں کا تذکرہ نہ کرے، وہ امام نہیں جو اپنے شیعوں کا تذکرہ نہ کرے. جب اپنے جسم کی بات کی کہ ہمارے جسم علیین سے خلق ہوئے اور ہماری روحیں من فوق ذالک، اس سے بھی بلند کسی شے سے خلق ہوئی، تو ایک بار اب توجہ فرما لی نا آپ نے کہ ائمہ کے جسم علیین سے خلق ہوئے، علیین سے ان کے جسم خلق ہوئے. اب بات آئی شیعوں کی، وَخُلِقَ شِیعَتُنَا، آئے ہے وَخُلِقَ شِیعَتُنَا نہیں، وَخُلِقَ أَرْوَاحُ شِیعَتُنَا، ہمارے شیعوں کی ارواح کو کس سے خلق کیا گیا؟ من علیین، جس سے ہمارے جسم خلق ہوئے اس سے ہمارے شیعوں کی ارواح خلق ہوئی. وَأَجْسَادُهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے جسم اس سے ہٹ کر کسی اور شے سے خلق ہوئے. اب یہ بات پہنچ گئی. صرف ایک جملہ جو کہ میں نے ذہن میں رکھا کہ آپ تک پہنچا دوں، اور یہ جملہ آپ تک پہنچے گا تو آپ کی معرفت سرشار ہو جائے گی. اب یہ تینت آپ کو معلوم ہو گئی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی تینت، اور پھر ائمہ معصومین کی تینت، اور پھر شیعوں کی تینت. یہ حدیث تینت کہلاتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ سب اس سے واقف ہیں. حدیث تینت یہ لکھی ہوئی ہے، مشہور حدیث ہے. اب بات آئی اس کی فضیلت کی کہ جس کا نام صرف فضل نہیں، ابو الفضل. بعد جب
آئی اس کی تینت کی. اور یہیں سے تقریر یعنی جو نثر کا سلسلہ ہے وہ شاید آخری حد تک آپ تک پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد نظم کا سلسلہ شروع کروں گا کہ جب بات آئی تینت ابو الفضل کی تو اس حدیث نے, یہ حدیث جو حدیث تینت ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا, اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضرت ابو الفضل کے تمام فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسی سے اندازہ کیجئے گا آپ کہ ابو الفضل فضائل کی کس بلندی پر ہے. ذرا مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ سنو, حیران نہ ہو, مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ جیسے بزرگ مسکرا رہے ہیں. سلامت رہیں. اب جب بات آئی فضل ابو الفضل کی تو اب اس فضل ابو الفضل کا اندازہ دیکھیے. ہر عالم نے لکھا کہ عباس کا نام ابو الفضل اس لیے بھی ہے کہ ان کا ایک بیٹا فضل تھا, لیکن اس سے زیادہ اس لیے ہے کہ عباس فضائلوں کی انتہا کا نام ہے. عباس فضائل کا ابو الفضل ہے. ابو کی ضرورت نہیں ہے, بچوں تک ایک جملہ پہنچا دوں, یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے علی ابو تراب ہے, عباس ابو الفضل ہے. سلامت رہیں. اب دیکھیے گا, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حدیث تینت کہاں سے مل رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا فوق ذالک, اس سے بھی بلند. وہ بلند کیا ہے, دونوں حدیثوں کو میں جوڑ رہا ہوں. حدیث تینت آپ کے ذہن میں آ گئی, اب فضل ابو الفضل کیا ہے. تو علامہ مہدی قزوینی بحر العلوم انہوں نے سارے فضائل ابو الفضل تحریر کیے, اور تحریر کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا, اپنا جملہ, ایک عالم وقت کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ اللہ اکبر, لم تکن کل البشائر فی ابو الفضل اکتسابیہ. کہ یہ عباس کے جتنے فضائل ہیں یہ عباس کے کوشش کر کے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں. یہ طرح سلامت رہے آپ. یہ اکتسابی فضائل نہیں ہیں, یعنی بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ عباس نے کوشش کر کے حاصل کر لیے تھے تو کوئی بھی کوشش کرے تو عباس بن جائے. کہ ہر کوئی عباس نہیں بن سکتا, اس لیے کہ عباس بناتا ہی اللہ ہے. آپ نے ظاہر کر دیا. جیسے مصطفیٰ بعد میں مصطفیٰ نہیں ہوئے, خالق ہی مصطفیٰ ہوئے تھے, ویسے ہی ابو الفضل بعد میں ابو الفضل نہیں ہوئے. جب ہوئے تو ابو الفضل ہوئے, جب بھی تخلیق عباس ہوئی ابو الفضل ہی ہوئی. یعنی تقدیر عباس میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ فضائل کا باپ ہے, یہ فضائل کی جڑ ہے, یہ فضائل کی اساس ہے, یہ فضائل کی بنیاد ہے, یہ فضائل کا مخزن ہے, یہ فضائل کا معدن ہے, یہ فضائل کا مصدر ہے. اب وہ لکھتے, سلامت رہیں, اب وہ لکھتے کہ لم تکن کل البصائر فی ابی الفضل اکتسابیہ. جتنے بھی عباس کی معرفت کی باتیں ہیں یہ عباس کی اکتساب کی بھی نہیں ہے کہ عباس نے کوئی ورد وظیفہ کیا ہو, کوئی چلا کاٹا ہو, یہ ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی. اب وہ کہتے, اب جملہ ہے, کہا کہ بل کانا مجتبلاً. اچھا ابھی میں نے حدیث تینت پیش کی ہے تو دیکھیے بہت آسان عربی ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں, عالم وقت کی عربی ہے, مہدی بحر العلوم. کیا کہا کہ لم تکن کل البشائر فی ابو الفضل اکتسابیہ. اب سنیے گا, بل تکن من تینت القدسیہ التی مزیجها النور الالہیہ. اتنی آسان عربی ہے پھر بھی آپ چپ ہو گئے. کہا یہ عباس کے اکتساب کیے ہوئے فضائل نہیں ہیں, بلکہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ عباس کی تینت میں گندھے ہوئے تھے. میرے ساتھ میرے عزیزوں, یہ عباس کی تینت میں گندھے ہوئے تھے. اور اب کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ عباس کی تینت کیا ہے؟
عباس کی تینت وہی ہے جو قدس الہی ہے. اللہ اکبر. من تینت القدسیہ التی مزیجها النور الالہیہ. عباس کی تینت قدس ہے. عباس کی تینت انوار الہی ہے. کیا جملہ آپ تک پہنچا نہیں؟ عباس کی تینت انوار الہی میں گوندھی گئی ہے. انوار الہی میں گوندھی گئی ہے، یعنی عباس ہے ہی نور، عباس ہے ہی قدوس. بہت سے لوگ چپ ہو گئے اس بات کو. بھائی تینت قدسیہ، ہماری تینت ہے مٹی، تو ہم بھی مٹی ہے نا. تو جس کی تینت ہی قدوس ہو، جس کی تینت ہی قدسیہ ہو، قدسیہ قدوس ہی سے تو ہے، اور قدوس ہے اللہ. تو اللہ نے اپنے نور میں عباس کی تینت کو گوندھا ہے، عباس کی تینت کو گوندھا ہے. تو اب جملہ دے دوں آپ کو کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی تینت مٹی، عباس کی تینت نور. اب جملہ دینے جا رہا ہوں اور اسی پہ بات تمام ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ سب میرا ساتھ دیتے جائیں اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے کہ ہر نبی کی تینت، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی تینت ہے مٹی، اور عباس کی تینت ہے نور، اور نور الہی، نور قدسیہ. عربی کا ایک محاورہ مشہور ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنی اصل کی طرف واپس پلٹتی ہے. تو انبیاء مٹی ہیں جو مٹی میں جائیں گے، عباس نور الہی ہے جو وہاں جائے. بس یہ آپ کی سماعتوں کا بہت شکر گزار کہ جیسے آپ نے سنا. جس دل میں جو ہے دردی نہیں، جس دل میں جو ہے دردی نہیں، سن رب دا فیصلہ جات کے. جس دل میں جو ہے دردی نہیں، سن رب دا فیصلہ جات کے. ہمیں ریش مبارک جتنی بن کر دو زخم وچ رہتے. جب منتر نال پیار کریں تیرے واسطے جنت فستے، جے نال علی دے بغض رکھیں تیرے اتے لعنت مارتے. واہ واہ. علی غالب اور ان کے تمام اہل خانہ کو خدا سلامت رکھے، اور جتنے حاضرین بزم تشریف فرمائے پروردگار سب کو سلامت رکھے. تو ابھی علی غالب صاحب نے مجھ سے کہا تو یہیں سے میں آغاز کرتا ہوں. اجازت ہے تھوڑی سی آواز اچھی کر دیجیے گا. بہر خوش نودی زہرا ہو ثنائے عباس. بہر خوش نودی زہرا ہو ثنائے عباس. سرو طوبیٰ سے بھی اعلیٰ ہے لوائے عباس. بس علم خلق ہوا ہے تو برائے عباس. کون سرتاج وفا کا ہے سوائے عباس. جیتے جا کے سنیے گا. جب تک اس شعر کا ایک نقش قدم باقی ہے، یوں سمجھئے کہ
वफाओं का भरम बाकी है। तारीख ने देखिए दो मंजर एक जैसे देखे, तारीख आइम्मा ने तारीख मासूम ने दो मंजर एक जैसे देखे, और आप समझ जाएंगे वो दो मंजर कौन से। पहला मंजर है 13 रजब, जब मोहम्मद की गोद में अली आए, और दूसरा मंजर है 4 शाबान, जब हुसैन की गोद में अब्बास आए। नज़्दे कहवारे अब्बास जो शबीर गए, देख कर चेहरे मौलूद सना करने लगे, और जबी देख के अब्बास की फिर यूं बोले, कह दो ये जाके इबादत से कि वो आग भरे, इत्तिबा और इताअत का निजाम आया है, यानी बस आज वफाओं का इमाम आया है। यानी बस आज वफाओं का इमाम आया है। सबकी नज़र, ये बंद आप सबकी नज़र सुनिएगा तवज्जो से, और यकीनन आपकी तवज्जो तो है। देखा है दर में जो शबीर का अब्बास से प्यार, हाथ में है ना, आगोश में है, हुसैन इब्न अली की आगोश में अब्बास है। देखा है दर ने जो शबीर का अब्बास से प्यार, मुस्कुरा कर कहा बेटे से पिदर तुम पनिसार, छोटे भाई का कोई नाम भी रखा जिन्हार, की हुसैन इब्ने अली ने ये अली से गुफ्तार। क्या कहा हुसैन ने कि हिफ्ज़ तौहीद का अक्कास कहेंगे इनको, बाबा हम आज से अब्बास कहेंगे। बाबा हम आज से अब्बास कहेंगे इनको। बड़े खुसूसियत के साथ अभी मैंने इसलिए जो तीनत का जिक्र किया उसको ज़हन में रखिएगा, और ये बंद आपके हवाले। कोई अब्बास के किरदार की क्या देगा मिसाल, इनकी नजरों में है कुर्आन मोहब्बत का जमाल, वो ख्याल इनका है जो भी है इमामत का ख्याल, इनके किरदार की रिफ़अत में नहीं कोई सवाल, ऐसी रिफ़अत के जहां सरहद इस्मत मिल जाए, अरे 2 कदम आगे बढ़े और इमामत मिल जाए, 2 कदम आगे बढ़े और इमामत मिल जाए। 2 बंद आखिरी हैं तैयार सब सुनने के लिए, सब मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे। ये मवद्दत के गुलिस्तान की अनमोल बहार,
یہ مودت کے گلستان کی انمول بہار، وہ چچا ہے جو بھتیجی کی اداؤں پر نثار، آس بچوں کی بھی اور اہل حرم کا ہے حساب، آج بھی فوج حسینی کے ہیں پرچم بردار۔ بیت پیش کر رہا ہوں، آج بھی فوج حسینی کے ہیں پرچم بردار، یہ علم چوم کے جنت کی ہوا پاؤ گے، اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤ۔ سلامت رہیں، اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤ۔ توجہ فرمانے میں یہ علم چوم کے جنت کی، یہ علم چوم کے جنت کی ہوا پاؤ گے، اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤ گے۔ سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم، ذہن کا رجس ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم، ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ۔